اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششچہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دین اسلام کی برکات کے اسرار پر یہ ہمارا گفتگو کا دوسرا حصہ ہے۔ عزیزان محترم، برکات اسلام ہر اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو دین اسلام کی مکمل تابعداری کرتا ہے۔ جیسا کہ ہماری زندگی میں سب سے خوبصورت باب جو ہے وہ تعلیمات صحابہ کا ہے، جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وادی تہامہ میں جاتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضور کیا ہے معاملہ جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ وہ وادی ہے جہاں میں اونٹ چرایا کرتا، اور میرے والد خطاب مجھے کہا کرتے تھے کہ 5 اونٹ ایک لائن میں کھڑا کرو۔ جب میں جانوروں کو کھڑا کرتا، ایک جانور کھڑا کرتا، دوسرا بھاگ جاتا، دوسرے کو کھڑا کرتا، تیسرا بھاگ جاتا۔ لیکن آج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اثرات دیکھیے، دین اسلام کی برکات دیکھیے، انسان تو انسان، جانور بھی فاروق اعظم کا نام سن کے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دین اسلام کی برکات نہیں تو کیا ہے؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب دین اسلام کی سر بلندی کے لیے صحابہ گلی گلی، کریا کریا جا کر اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد کا اور دین اسلام کا پیغام دے رہے تھے، لیل و نہار کی گردشیں بھی نظر کے سامنے رہیں، مختلف امتحانات بھی آتے رہے۔ ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ لوگوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ دریائے نیل بڑے جوبن سے آتا ہے، اور دور جاہلیت سے یہاں ایک رسم چلی آ رہی ہے کہ نوجوان لڑکی کو یہاں پر ذبح کر دیا جاتا ہے، سپرد دریائے نیل کر دیا جاتا ہے، تو یہ واپس جاتا ہے۔ تو اب کیا حکم ہے؟ وہی کیفیات ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب اسلام نافذ ہو چکا، دین اسلام آ چکا، اب تعلیمات اسلام کی پیروی کی جائے گی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو خط لکھا۔ پتہ چلا ہر چیز محسوس کرتی ہے اگر کوئی محسوس کرانے والا ہو، ہر چیز سنتی ہے۔ یہ وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو گرے ہوئے تیل کو زمین سے واپس لے رہے ہیں۔ ہم نے تو کبھی اس اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ اتنا کوئی بندہ ہو دین اسلام سے ہٹ کر کے زمین سے جو زمین تیل پی لے وہ واپس نکلوا لے۔ یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خط لکھا؟ اس میں لکھا گیا ہے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے آتا ہے تو پھر، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
اور یہاں پر مرضی کسی کی نہیں چلتی، کیونکہ کائنات کی کوئی شے اپنی مرضی سے نہیں چلتی، پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے اور منشاء کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اب دین اسلام نافذ ہو چکا، میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر ابن الخطاب تجھے حکم دیتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مضمون لکھا اور دریائے نیل کے نام خط لکھا، جیسے ہی وہ خط وہاں دریائے نیل تک پہنچایا گیا، اس کے بعد آج تک دریائے نیل اس طرح نہیں آیا جس طرح پہلے آتا تھا۔ 1 فٹ تک اس کا پانی اوپر نہیں گیا۔ صدیاں بیت گئیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کیا بتایا؟ فرمایا ہمیں جو عزتیں ملی ہیں وہ دین اسلام کی وجہ سے ملی ہیں، ہمیں جو عزتیں ملی ہیں جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی کی وجہ سے ملی ہیں۔ اور یاد رکھیے آج بھی جو دین اسلام سے عزت لیتا ہے اس کی عزتوں کو زوال نہیں آتا، عروج ہی عروج رہتا ہے۔ اور جو دین اسلام کے پردے میں کہیں دور جاتا ہے، تصوف کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سب سے بدتر وہ شخص ہے جو دین اسلام کے پردے میں دنیا داری کرتا ہے، اور سب سے اعلیٰ شخص وہ ہے جو دنیا کے پردے میں دین اسلام کی آبیاری کرتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ دین اسلام کی طرف جب کوئی توجہ کر لیتا ہے اس کی کیفیات و شتیات بدل جاتی ہیں۔ امام غزالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، ایک نوجوان شراب کی بوتل لے کر آ رہا تھا، بغل میں چھپائی ہوئی تھی، تو سامنے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلیوں میں گشت کرتے ہوئے سامنے نظر آئے۔ جیسے نظر آئے نوجوان پہ نظر پڑی، اور نظر بھی فاروق اعظم کی تھی جو دوروں سینکڑوں میل بتا سکتے تھے یا ساری الی الجبل، بھلا وہ بوتل کو نہیں دیکھ سکتے تھے، پتہ تھا یہ کیا ہے۔ پوچھا نوجوان کیا ہے تمہاری بغل میں؟ کہنے لگا حضور سرکے کی بوتل ہے، اور بعض روایت میں دودھ بھی ہے۔ امام غزالی نے لکھا کہ سرکے کی بوتل تھی، وہ شراب کی بوتل تھی۔ اب شراب کی بوتل اس نے جناب والا گلے میں اپنی بغل میں ڈالی ہوئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا جی سرکے کی بوتل ہے، تھی تو شراب۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ طبقات روشن ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک آج مجھے حضرت فاروق اعظم سے بچا لے، زندگی بھر دین اسلام کی تابعداری کروں گا، آج مجھے حضرت فاروق اعظم سے بچا لے۔ دل سے نکلی ہوئی توبہ تھی، یہ دل سے نکلی ہوئی صدا تھی توبہ کے لیے۔ جیسے دل میں یہ تہیہ کیا کہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، دین اسلام کی تابعداری کروں گا، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی گزار دوں گا۔ جیسے ہی بوتل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے پیش کی تو وہ سرکے میں بدل چکی تھی۔ حضرت فاروق اعظم مسکرائے اور فرمایا جب اللہ نے تیرا پردہ رکھ لیا ہے پھر فاروق اعظم کون ہوتا ہے پردہ اٹھانے والا؟ تو یہاں پر امام غزالی نے کہا کہ جس طرح حضرت فاروق اعظم کے خوف سے دل میں توبہ کر لی، اللہ نے توبہ قبول کی، اور یہ جو شراب تھی یہ سرکہ یا دودھ میں بدل گئی، اگر کوئی خوف خدا کی وجہ سے دل سے توبہ کر لیتے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں اسی طرح بدل دیتا ہے، اسی طرح بدل دیتا ہے۔ عزیزان محترم، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں کھڑے ہیں، دین اسلام کی برکات دیکھیے۔ دین اسلام کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے، میں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ جو صحابی صبح کی نماز کے بعد آیا، صحابی بنا، مسلمان ہوا، ظہر سے پہلے وہ دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا، یا طبعی طور پہ اس کے انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، وہ ولی غوث قطب ابدال سے بھی زیادہ درجہ رکھتا ہے، کیونکہ اعمال اس درجے تک نہیں پہنچا سکتے جو دیدار حضرت آمنہ کے لال کا دیدار پہنچا سکتا ہے۔ جو دیدار مصطفیٰ انسان کو کہیں پہنچا سکتا ہے نا، محبوب علیہ السلام کی زیارت سے جو درجہ صحابیت ملتا ہے اس درجے تک ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا، عمل کی وجہ سے نہیں پہنچتا۔ صحابیت کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اب دیکھیں نا، یہی وجہ تھی کہ
صحابی کو صحابی ہی کہا جاتا ہے۔ آج ہم میں سے کوئی بندہ نمازیں پڑھے تو اس کو نمازی کہتے ہیں، حج کر لے تو حاجی کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں، غوث کہتے ہیں، قطب کہتے ہیں، ابدال کہتے ہیں، سب کچھ، اگرچہ صحابی سب کچھ تھے، مگر کسی نے اپنے نام کے ساتھ حافظ نہیں لکھوایا، حاجی نہیں لکھوایا، کچھ نہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ تھا کہ جو صحابی کا درجہ سارے درجے نیچے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ صحابی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب درجہ صحابیت آ جائے پھر درجے کچھ نہیں ہے، پھر اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں کھڑے ہیں تو سعد نامی ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دین اسلام کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میرے آقا نے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کے بارے میں ارشادات فرمائے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو کیا آپ جنت کی ضمانت دیتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کوئی دین اسلام میں آتا ہے تو شرک میں کیے گئے سارے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دین اسلام قبول کرتا ہے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ بس وہ کلمہ پڑھتا ہوا، چونکہ محبوب میدان جنگ میں کھڑے تھے، جا کے وہ لڑنے لگ گیا، اور اسی جیسے ہی مسلمان ہوا تھا کچھ لمحے وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہداء کی لاشوں کا ملاحظہ فرما رہے تھے، ان کے اجساد و اجسام مبارکہ کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک اسی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم منورہ مقدسہ سامنے آیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے پر رومال کر لیا۔ جیسے اکثر کوئی ایسی بات ہو نا جس سے کوئی بندہ شرم محسوس کرے تو منہ چھپا لیتا ہے، ایسے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پہ قربان جائیے، محبوب نے والضحیٰ کے چہرے پر رومال ڈال دیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حضرت سعد کو دیکھ کر چہرے پر رومال کیوں ڈالا ہے؟ محبوب نے فرمایا، ابھی جو جنت کی ان کی حوریں ہیں، جو ان کی ازواج بنے گی، وہ اس کے داڑھی اور سر سے مٹی اور خون کو دھو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اس کا برا ہو جس نے تجھے شہید کیا۔ چونکہ یہ ان کی جو ہے نا حوریں جو ازواج تھی وہ آئی ہوئی تھی، ان کو دیکھ کر میں نے حیا کی وجہ سے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال دیا ہے۔ دین اسلام کی برکات میں سے یہ بھی یاد رکھیے کہ دین اسلام نے عزت سب کو دیا ہے، زندوں کو بھی مردوں کو بھی۔ میں نے رات عرض کیا کہ باقی جلاتے ہیں یا مردوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، یہاں تو ان کو غسل دے کے خوشبو لگا کے قبر میں رکھا جاتا ہے، اور پھر یہاں سے بات ختم نہیں ہوتی، پھر باقاعدہ طور پہ ایصال ثواب کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ ایک واقعے کو میں پہلے سمجھتا تھا شاید عام کسی نے عقیدت کی بنا پر لکھ دیا ہے، پھر جب میں نے غور کیا تو امام قرطبی نے بھی لکھا، یوسف بن اسماعیل نبہانی نے بھی لکھا، امام مقدسی نے لکھا، ابن ملکن نے لکھا، جی امام یافعی نے اس کو نقل کیا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء اصفیاء نے اس کو نقل کیا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے، حضور والا مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں اس کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے وظیفہ کیا بتایا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھو، پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھو، دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد قل واللہ شریف پڑھ کے درود شریف پڑھتی پڑھتی سو جاؤ، تو تمہیں جو تمہاری بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے اس کی خواب میں ملاقات ہوگی۔ وظائف تو اپنی جگہ ہوتے ہیں، وظائف سے بھی کام بنتا ہے، مگر اللہ کے بندوں کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وظائف بہانہ ہوتے ہیں، اصل وہ زبان کی تاثیر ہوا کرتی ہے۔ تو وہ عورت نا وظیفہ پڑھ کے سو جاتی ہے، رات کو اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے کہ اس نے جہنم کا لباس پہنا ہوا ہے اور عذاب میں مبتلا ہے، بڑی پریشان ہوتی ہے، آ کے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کرتی ہے کہ حضور میں نے ایسے دیکھا۔ آپ نے دعا فرمائی، عرصہ گزر گیا، ایک دن آپ نا اسی قبرستان کے قریب جا کے آرام فرما رہے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں کہ ایک بچی ہے، جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، اور آ کے کہتی ہے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضور میں وہی بچی ہوں جس کی ماں آپ کے پاس آئی تھی اور آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا تو کشف کے ذریعے میری قبر میں اس نے ملاحظہ کیا تھا کہ میں نے جہنم کا لباس پہنا ہوا ہے، تو حضور والا میں وہی بچی ہوں۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے
ارشاد فرمایا کہ بیٹے ہمیں جو احوال بتایا تھا وہ تو کچھ اور تھا، وہ تو اس سے مختلف تھا، اور تو نے تو جنت کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اس نے کہا حضور جو میری ماں نے دیکھا اور جو خبر آپ تک پہنچی بالکل ہو بہو ایسے ہی ہے، لیکن ایک اللہ کا بندہ آیا قبرستان سے گزرا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس نے ایصال ثواب کیا ہے، اللہ نے سب پہ جن جن پر عذاب تھا عذاب والوں کو جنت ہی کر دیا ہے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ درود شریف پڑھا اور جنتی کر دیا، عذاب سے بچ گئے، اگر یہ مسلمان نہ ہوتے اور انہوں نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے غیر مسلموں کے قبرستان میں جا کے کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کیا ہو؟ کیونکہ محبوب نے شرط یہی رکھی ہے لو کان مسلمن، اور معجم الکبیر کی حدیث ہے لو کان مؤمنا فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذلک، اگر مرنے والا مسلمان ہے، اگر دائرہ اسلام میں آ چکا ہے تو پھر تم اس کے لیے غلام آزاد کرو، اس کے لیے صدقہ خیرات کرو، اس کے لیے حج کرو، اور پھر جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے حج جو بدل کیا جاتا ہے اس کی بھی دو قسمیں، ایک ایصال ثواب کے لیے تو ایک جو اس نے وصیت کی، دونوں کے احکامات جدا جدا ہیں۔ تو بہرحال محبوب علیہ السلام نے کیا شرط رکھی؟ مرنے والا اگر مسلمان ہو تو پتہ چلا مسلمانوں کو ایصال ثواب پہنچتا ہے، جو دائرہ اسلام میں داخل ہیں سب کے لیے ایصال ثواب نہیں ہے۔ عزیزان محترم، دین اسلام کی جو قائم کردہ حدود و قیود ہیں اس کو عمل کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں اور کہیں فوج کو لے کے جا رہے ہیں، تو راستے میں دریا آ گیا۔ جب دریا آیا تو آپ نے جو ساتھی تھے انہوں نے سوال کر دیا کہ حضور دریا ہے، کشتی موجود نہیں ہے، تو یہ کیسے کراس کریں گے؟ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسلمان ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو کے پریشان ہوتے ہو، اور وہ جو گھوڑے تھے دریا میں ڈال دیے۔ آپ کتب کا مطالعہ کریں، سیرت کو پڑھیں، الاصابہ پڑھیں، اسد الغابہ پڑھیں، اور بھی کرامات اولیاء پڑھیں، کرامات صحابہ کا مطالعہ کریں، سیر الصحابہ پڑھیں، آپ کی صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات ملے گی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ کہا، فرمایا دین اسلام کی برکتوں کو تم نہیں جانتے؟ جب دامن اسلام میں کوئی آ جاتا ہے وہ نہ ڈر ہو جاتا ہے، تو لہٰذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھوڑے ہی دوڑا دو اور اس کے اندر ڈال دو دریا کے اندر۔ جیسے ہی وہ گھوڑے دریا کے اندر گئے تو ایسے لگتا تھا پکی زمین کے اوپر چل رہے ہیں، ڈوبے نہیں۔ جب دریا کراس کر لیا اور دریا کراس کرنے کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بتاؤ تمہاری کوئی چیز گر گئی ہو تو، کوئی چیز گر گئی ہو تو بتاؤ تو صحیح۔ تو ایک صحابی نے عرض کی حضور میرا لکڑی کا پیالہ تھا جس میں پانی پیتا تھا، وہ میرا استعمال کرنے والا وہ پیالہ گر گیا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو حکم دیا، دریا کی لہروں نے وہ پانی کا پیالہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت سعد نے پیالہ لیا اور دیتے ہوئے پھر کہا حضور کے غلام ہو کے پریشان ہوتے ہو، کیسے حضور کے غلاموں کا کوئی مال ہضم کر سکتا ہے؟ یار آج ہماری کوئی چیز دریا میں گر جائے ہم تو نہیں نکال سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم تیقن پر ہم فائز نہیں۔ یہ جو یقین کا جو درجہ ہے نا، قرآن میں اس کا بار بار ذکر ہے، عالم تیقن میں جو چلا جاتا ہے نا، اس کی سوچ، اس کی طبیعت، اس کے معاملات دوسروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مثنوی میں ہے کہ چرواہا بکریاں لے کے کھڑا تھا دریا کے کنارے، تو ایک مولوی صاحب بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، تو چرواہے نے مولوی صاحب کی زیارت کی، چونکہ علاقے کے علماء کو کون نہیں جانتا، تو اس نے چرواہے نے پوچھا کیوں کھڑے ہو؟
مولانا نے کہا جی میں کشتی کے انتظار میں ہوں. کہنے لگے حضرت پچھلے جمعے آپ نے ایک خطاب فرمایا تو آپ نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی برکات ہیں، اگر بندہ پڑھ لے تو دریا رستہ دے دیتا ہے، اور میں تو روزانہ بسم اللہ پڑھ کے جاتا ہوں، دریا رستہ دے دیتا ہے، میں نے تو کبھی کشتی کا انتظار نہیں کیا. تقریر آپ کی سنی ہے. تو آپ کھڑے ہیں کشتی کے انتظار میں. اس نے کہا اچھا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی پڑھتا ہوں. جب اس نے پڑھا تو پھر وہ ڈوبنے لگ گیا. وجہ کیا تھی؟ تاثیر لفظوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن عالم تیقن پر بندہ فیض ہو تو تاثیر در تاثیر ہو جایا کرتی ہے. عالم تیقن پر جو بندہ فیض ہوتا ہے نا، یہ یقین انسان کو کہیں سے کہیں تک لے جاتا ہے. حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، لیکن بڑے بڑے صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے. حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کے اندر نا تشریف لے گئے، اور ان کو سپہ سالار بنا کے کس نے بھیجا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں افریقہ کے علاقہ ایک علاقہ تھا بربر، اس کو کہتے تھے. بربر کے علاقے میں نا حضرت امیر معاویہ نے ان کو حضرت عقبہ بن نافع کو سپہ سالار بنا کے بھیجا. اور جب انہوں نے جا کے وہاں اس علاقے کے اندر پڑاؤ کیا، جنگل تھا اور وہاں پر لوگوں کا مزاج کچھ ایسا تھا کہ صبح وہ کلمہ پڑھتے، دوپہر کو پھر جاتے، دوپہر کو کلمہ پڑھتے، شام کو پھر جاتے، کیونکہ وہاں پہ تبعاً کچھ لوگ ایسے رہتے تھے جو لوگوں کو گمراہ کر دیتے. تو حضرت عقبہ بن نافع بڑے پریشان ہوئے کہ ہم لوگوں کو رات کو کلمہ پڑھاتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، صبح وہ ہوتے نہیں، وہ ان کا ایمان ہی سلامت نہیں رہتا، عجیب صورتحال ہے. تو صحابہ بھی تھے اس جماعت کے اندر، تو سب کو اکٹھا کیا. فیصلہ یہ ہوا کہ یہاں پہ فوجی چھاونی بنا دی جائے. تو لوگ کہنے لگے اے عقبہ بن نافع یہاں فوجی چھاونی کیسے بنائیں گے؟ یہاں تو شیر ہیں، درندے ہیں، خونخوار جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، سانپ اور بچھوں کے ڈیرے ہیں، قدم قدم پہ سانپ اور بڑے بڑے اژدہا بیٹھے ہوتے ہیں. حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور کے غلام ہو کے پھر ڈرنا. آپ نے بات سنی نہیں؟ میرے استاد مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے اپنے گفتگو کے اندر بھی اور ویسے پڑھاتے ہوئے بھی. فرماتے تھے بھی حضرت سفینہ، وہ محبوب علیہ السلام نے سفینہ نام رکھا. سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، عربی میں کشتی کو سفینہ کہتے ہیں، سفینہ کو کشتی کہتے ہیں. تو سفینہ کیسے تھا؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہیں جا رہے تھے میدان جنگ میں، نام ان کا عبداللہ ہے، اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ تو سفینہ ہے، یعنی یہ کشتی ہے. محبوب نے جو فرمایا نا کہ یہ سفینہ ہے، وہ ان الفاظوں کی مستی میں اتنا گم ہوئے. کچھ الفاظ کی تاثیر تھی یقیناً محبوب نے فرمایا، لیکن فرمایا میرے یار نے مجھے سفینہ کہا ہے. اب جتنا سامان تھا نا، جو لوگ ایک ایک آدمیوں کے سر پہ رکھنے والا سامان تھا، یہ کشتی کے برابر سر پہ اٹھا لیا، بوجھ محسوس نہیں کیا. یار نے جو کہہ دیا تھا سفینہ ہے، یعنی لذت تھی. محبوب نے جو فرمایا یہ کشتی ہے. تو یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، کہیں راستے میں شیر آ کے کھڑا ہو گیا. جب شیر کھڑا ہوا نا تو آپ نے شیر کو کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو میرا رستہ روک کے کھڑا ہے. تو شیر دم ہلاتا ہوا ان کو منزل مقصود تک پہنچایا. تو قبلہ فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یار ایک بات سوچنے کی ہے. حضرت سفینہ نے یہ کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو اس نے راستہ دے دیا. حضرت سفینہ نے یہ کیوں نہیں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں؟ تو توجہ نہیں فرمائی آپ نے. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے راستہ دے دے. یہ کیوں فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں؟ کہا اگر وہ کہتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو شیر کہتا میں اللہ کی مخلوق ہوں، میری ڈیوٹی ہے جو آ جائے اس کو کھا جاتا ہوں. تو جب انہوں نے کہا میں حضور کا غلام ہوں، فرمایا میں شیر نے کہا میں بھی حضور کا غلام ہوں. پھر جو حضور کا غلام ہو وہ دوسرے غلام کا حیا اور لحاظ کیا کرتا ہے. توجہ نہیں فرمائی. وہ جانور ہو کے دوسرے حضور کے غلام کا لحاظ کرے، ہم انسانوں کے نہ لحاظ کریں، پھر تو وہ جانور اچھا. عزیزان محترم،
حضرت عقبہ بن نافع نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو کے پریشان ہوتے ہو، بس نقشہ بنا لیا جائے، نقشہ بنا کے مجھے دو، میں دیکھتا ہوں یہ خونخوار جانور یہاں کیسے رہتے ہیں، یہ بچھو کیسے رہتے ہیں، یہ سانپ کیسے رہتے ہیں، جہاں نبی کے غلاموں کے ڈیرے ہوں پھر یہ بلائیں کیسے رہ سکتی ہیں، یا غلام رہیں گے یا بلائیں رہیں گی، بلا اور غلام اکٹھے نہیں رہ سکتے، کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اب جو غلام ہے تو غلام ہی رہیں گے۔ آپ نے نقشہ بن گیا، آپ کی نظر میں نقشہ پاس ہو گیا، ایک اونچے پہاڑ پہ آپ کھڑے ہو گئے پتھر کے اوپر اور فرمانے لگے او جانوروں، جنگل کے شیروں، حشرات الارض، بچھو سانپو، سن لو، یہاں پہ نبی کے غلاموں نے ڈیرا لگا دیا ہے، تم جانتے ہو دین اسلام کی برکتیں کیا ہیں، عظمتیں کیا ہیں، یہاں نبی کے غلاموں نے ڈیرا لگا دیا، 3 دن ہے تمہارے پاس، یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ سانپ قطار در قطار علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بچھو قطار در قطار علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، شیر جا رہے ہیں، جنگل کے جانور جا رہے ہیں، پورا علاقہ نہ ایک دن کے اندر صاف ستھرا ہو گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ نبی کے غلاموں کی یہ کرامت ہے تو میرے آقا کے کیسے معجزات اور کمالات ہوں گے، پورا علاقہ جو صبح مسلمان ہوتا شام کو پھر جاتا وہ پکے مسلمان ہو گئے۔ جو نبی کے غلاموں کے غلام اتنا طاقت رکھتے ہیں تو امام الانبیاء کی اپنی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ آپ نے یہ کئی دفعہ سنا، میں بھی بیان کرتا رہتا ہوں، دوسرے علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگرد تھے جن کو صاحبین کہا جاتا ہے، ایک کا نام قاضی ابو یوسف اور ایک کا نام محمد ہے۔ وہ جو محمد ہے نا، وہ چونکہ بہت بڑے عالم تھے اور ظاہر سی بات ہے سچا عالم ہو، حق بیان کرنے والا عالم ہو تو چہرے پہ انوار و تجلیات کی بارش تو ہوتی ہے نا، اور میں حقیقت بیان کرتا رہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں کہ تم علماء اہل سنت کے چہروں کو بھی دیکھو، ملا لو، چیلنج ہے تمہیں، اور باقی جو گستاخ لوگ ہیں ان کے چہروں کو بھی تصویریں لگا دو، ہمارے کسی عالم سے ان کی تصویر نہیں ملے گی، ان کے چہروں پر ادب کا، محبت کا، عشق کا حسن نظر آئے گا، اور ان کے چہروں پر بددیانتی اور بے ادبی کی پھٹکار نظر آئے گی، ان کے چہرے مسخ نظر آئیں گے اور ان کے چہرے حسین و جمیل نظر آئیں گے، کیونکہ یہ حسین محبوب سے ادب بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں۔ اب یہ جو امام محمد تھے نا ان کے شاگرد، تو عیسائیوں نے کہا جی ہم نے مناظرہ کرنا ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چل پڑتے ہیں۔ اب امام محمد رحمت اللہ علیہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، سفید کپڑے پہنے، سفید امامہ شریف، داڑھی مبارک ہے، زلفیں ہیں، چہرہ جو ہے وہ ادب کا اور عشق اور محبت کا نور نظر آ رہا ہے۔ اب جو عیسائیوں نے دیکھا نا کہ یہ امام محمد ہے، انہوں نے کہا ہم مناظرہ نہیں کرتے، ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم مناظرہ نہیں کرتے، ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں مسلمان ہوتے ہو؟ کہتے اتنے خوبصورت جن کی امت میں جن کے غلام جن کا نام محمد ہے وہ اتنے خوبصورت ہیں، جو اصل محمد ہیں وہ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے نا ایک معجزہ آپ کا یہ بھی ہے کہ ہر امت کے اندر نا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی موسیٰ نام کا امت ہی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی عیسیٰ نام کا امت ہی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں کوئی ابراہیم نام کا امت ہی نہیں ہے۔ توجہ نہیں فرمایا؟ کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ امت میں کوئی بندہ ہوتا تو وہ کہتے ہوئے کس ابراہیم نے بات کی ہے، کس عیسیٰ نے بات کی ہے، کس موسیٰ نے بات کی ہے، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو میرے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھے گا وہ باپ بھی جنتی، بیٹا بھی جنتی۔ اگر کوئی میری محبت میں اپنے 3 بیٹوں کا نام محمد رکھے گا وہ بھی جنتی، باپ بھی اور بیٹے بھی جنتی، اور قیامت والے دن اللہ فرمائے گا احمد اور محمد نام والے ایک طرف ہو جاؤ۔ حدیث پاک ہے، احمد اور محمد نام والے ایک طرف ہو جاؤ۔
سارے ایک طرف ہو جائیں گے، فرمایا جنت میں جاؤ اس لیے کہ جو میرے یار کے نام پہ نام رکھے پھر جہنم میں جائے۔ اور فرمایا جس دسترخوان پہ محمد نام کا بندہ ہوگا کھانا ختم نہیں ہوگا، یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا جس گھر میں محمد نام کا بندہ ہوگا برکات ہوں گی۔ اور بلکہ ایک کتاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ جو حضور پاک کے اسم محمد کی شبیہ بنا کر سو جائے گا ساری رات فرشتے اس کے گرد کھڑے رہیں گے اور درود پڑھتے رہیں گے، ثواب سوتے ہوئے بندے کو ملتا رہے گا۔ جس دیوار پر اسم محمد لکھا ہوگا ساری رات فرشتے اس گھر کے چکر لگاتے رہیں گے۔ تو جس دیوار پہ محمد لکھا ہو عالم یہ ہوتا ہے، پھر اس اعلیٰ حضرت پہ قربان جائیے جو فرمائے میرے دل کے دو ٹکڑے کرو، ایک پہ لا الہ الا اللہ ہوگا، ایک پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ توجہ نہیں فرمائی۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں مناظرہ کرتے، جن کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں اتنا غلام اتنا حسین ہے، نام محمد ہے، جن کے غلام محمد نام والے اتنے خوبصورت ہیں، تو نبیوں کا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوبصورت ہوگا۔ حضور والا پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے نکل جاؤ یہاں سے۔ ہم تو اپنے اندر کی خواہشات کو اپنے کہنے پہ نہیں نکال سکتے۔ ہم نے جو یہ غیبت کی صورت میں، چغلی کی صورت میں، حسد کی صورت میں، بدگمانی، بدعقیدگی، بے حیائی، بے شرمی، یہ سارے سانپ اور بچھو پال رکھے ہیں، ہمارے کہنے سے تو یہ نہیں نکلتے۔ انہوں نے اندر سے سارا کچھ نکال کے حب محمد کو سمو دیا تھا، اپنے دل میں نس نس میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پرو دیا تھا۔ پھر وہ جس کو کہتے تھے وہ آنے بلاتے تھے تو وہ آ جاتا تھا، نکالتے تھے تو نکل جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا نکل جاؤ۔ پھر چشم فلک نے دیکھا وہ بچھو، وہ سانپ، وہ درندے، وہ خونخوار جانور جا رہے ہیں۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ پکے مسلمان ہو گئے، چھاونی بن گئی۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نبی کے غلام صاحب کرامت ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور والا سب کچھ ہے، بچھو نکل گئے، سانپ نکل گئے، کچھ بھی نہیں، یہ چھاونی بن گئی ہے، اب ایک مسئلہ ہے پانی نہیں ہے۔ لیکن یقین فرمائے حضرت عقبہ بن نافع نے یہ نہیں فرمایا اب تو میں صاحب کرامت ہو گیا ہوں، ابھی میں ڈنڈا مارتا ہوں پانی نکلے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو تب بھی پانی نکل آتا۔ لیکن فرمایا جب اللہ تعالیٰ عروج دیتا ہے نا تو جو تعلیمات اسلامیہ ہیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھتا ہوں جیسے میرے محبوب نے فرمایا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی دوسری رکعت میں ہیں، اتحیات پر بیٹھنے والے تھے تو آپ کے اوپر پانی کے چھینٹے آنے لگ گئے۔ جیسے سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں، جو آپ کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، جس جگہ گھوڑے نے پاؤں مارے تھے وہاں سے چشمہ پھوٹا، اور آج تک وہ چشمہ بند نہیں ہوا۔ تو نبی کے غلام جس سواری پہ سوار ہو جائیں، وہ جہاں پہ سم مارے وہاں سے اللہ چشمے نکال دیتا ہے۔ آخر یہ سارے کچھ، یہ نعمتیں، یہ معاملات کیسے ملے؟ دین اسلام کی برکتوں سے ملے۔ ایک آخری بات کر کے نا گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ آج ویسے تھکاوٹ کی وجہ سے مجھ سے بولا نہیں جا رہا، حیرت ہے ویسے، لیکن پیاروں کا ذکر اتنا پیارا ہوتا ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان کی بات میرے بار بار ذہن میں آ رہی ہے۔ میں نے کہا نہ جانے کیوں آ رہی ہے، اس کو بیان ہی کر دیتا۔ یہ موضوع میں نہیں تھی لیکن ذہن میں آ رہی ہے۔ حضرت ربیع بن سلیمان بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اتباع اور اطاعت کرنے والوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ حج کی تیاری کرتے رہے۔ آج کل تو گھر گھر میں حاجی ہیں تو قدر بھی نہیں ہے، ورنہ آپ پچھلے زمانے میں دیکھیں تو کوئی 8 کوہ کے فاصلے پر ایک کوئی حاجی ہوا کرتا تھا، اور جو حاجی تھا پتہ چلتا اس کی بسیں بھی چلتی ہیں، یہ سب سے امیر ترین ہے۔ ویسے جو کامل حج کر لے قرآن و سنت کے مطابق وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ یہ حج کی کرامت ہے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، یہ حج کی کرامت ہے۔ اب وہ جناب والا تیاری کر رہے ہیں حج پہ جانے کی۔ ہوتا یہ تھا کہ اس وقت لوگ پیدل سفر کرتے تھے، تو حضرت ربیع بن سلیمان نے صبح جانا تھا، یعنی آج رات ہے، قیام ہے، صبح سفر ہے۔
اپنے علاقے سے. کئی کتابوں میں آپ کا علاقہ بغداد بھی ہے, کہیں بصرہ بھی لکھا ہوا ہے. جہاں بھی رہتے تھے سفر صبح ہی شروع کرنا تھا. تو رات کو لوگ اکٹھے ہو گئے. ان میں سے کوئی امیر قافلہ تھا, اور شریعت کا بھی حکم یہ ہے کہ جب تم 3 آدمی ہو تو ایک کو امیر بنا لو, 2 ہو تو ایک امیر ہونا چاہیے, قافلے کا امیر. اب وہ جناب والا لوگوں نے اس قافلے میں جانے والے آپ کے بھائی بھی تھے. صبح سفر ہے, روانگی ہے, دیکھتے ہیں کہ ایک عورت مرے ہوئے جانور کا گوشت کاٹ رہی ہے. اچھا, اس وقت بغداد کے اندر یہ رواج تھا, ہمارے ہوش سنبھالتے ہوئے ہمارے ملتان میں بھی یہ رواج تھا کہ عورتیں تندور پر روٹیاں بھی پکاتی تھی اور سالن بھی پکاتی تھی. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے ہوش سے. ہو سکتا ہے شہروں کے اندر آج بھی ایسا ہو کہیں تنگ و تاریک گلیوں میں, لیکن یہ دیکھا ہے کہ عورتیں جو تھیں وہ تندور لگا کے روٹیاں پکاتی تھی. علاقے کے سارے عورتیں جا کے روٹیاں پکواتی ہیں, اور وہاں پہ لوگوں کو, مسافروں کو سرائے کے اندر کھانا بھی دیا جاتا تھا. تو حضرت ربیع بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ وہ تندور والی نہ ہو, کسی مسافر کو حرام نہ کھلا دے. کہتے میں نے اس کو دیکھا اور پھر میں دیکھتا رہا کہ یہ کہاں جاتی ہے. جس گھر میں وہ داخل ہوئی تو میں نے جھانکا, اگرچہ شریعت میں جھانکنا منع ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم کسی کو دیکھو نا کہ تمہارے گھر کے کسی سوراخ میں, دیوار میں سے کوئی جھانک رہا ہے, تو تیلی مارو, اس کی آنکھ نکال دو, یعنی تیلی مارو تاکہ وہ نہ دیکھ سکے. اب کسی کے گھر میں جھانکنا یہ تو شرعاً منع ہے. مجھے ایک بندے نے سوال کیا ایک جگہ کہ حضرت یہ بتائیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایسے ہتھیلی پہ سب کو دیکھتا ہوں, تو کسی کے گھر میں جھانکنا تو منع ہوتا ہے. میں نے کہا میرے آقا تو پوری کائنات کے وارث, کوئی سمجھ نہیں, اور جو گھر کا وارث ہو وہ جب گھر آئے یا جائے یا دیکھے کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی. تو آپ تو پوری کائنات کے وارث ہیں. یہ مسئلہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے, اور آپ کی عقل کو بھی علاج کرانے کی ضرورت ہے ابھی. تو حضور والا اسی طرح میرے غوث کا بھی فرمان ہے, اب کیونکہ موضوع نہیں ہے اس پر دلائل نہیں دے رہا. ہوا یہ کہ کہتے میں اگرچہ یہ جانتا تھا کہ جروکوں سے کسی کے گھر میں جھانکنا منع ہے, لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہیں امت کے اندر کسی میرے آقا کے امتیوں کو حرام نہ کھلا رہی ہو یہ عورت. میں نے کیا سنا کہ وہ عورت اپنی بچیوں کو کہتی ہے میرے بچے چونکہ ہم سید ہیں, آل رسول ہیں, اور سید بھوکا مر جائے کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, تو استرار کی جو کیفیت ہے اس کی اجازت تو قرآن نے ہمیں دے رکھی ہے. اگر تم بھوک اور پیاس سے مرنے لگ جاؤ تو جو چیزیں حرام ہیں ان کو تم جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہو, لیکن شرط کیا ہے کہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا, جان بچانے کے لیے. اس کی بھی کچھ صورتیں ہیں, نوعیتیں ہیں. تو میرا دل پسیج گیا کہ اے ربیع بن سلیمان تیرا حج کرنے کا کیا فائدہ, تیرے علاقے میں سادات ہیں اور بھوک سے یہ عالم ہے. جو کچھ حج کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے ان کو دے دیے, دروازے پہ دستک دی. جیسے دروازے پہ دستک دی تو وہ مائی کہنے لگی ہمارے گھر میں پہلے کچھ نہیں ہے, حالت استرار میں گزر رہے ہیں, اور تو دروازے پہ کھڑا ہو کے دستک دے رہا ہے. سائل چلے جاؤ, ہم کچھ نہیں دے سکتے, کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں. تو انہوں نے کہا بی بی میں کچھ دینے کے لیے آیا ہوں, لینے کے لیے نہیں آیا. پردے کی اوٹ میں سب کچھ دیا, رو پڑے مجھے معاف کر دینا, مجھے چاہیے تھا میں دیکھ لیتا کہ میرے علاقے کے اندر کوئی بھوکا تو نہیں, کوئی سید, اور تم آل رسول ہو, میں در رسول پر کس منہ سے جاؤں گا کہ میرے علاقے کی سادات اور یتیم بچیاں بھوکی ہوں اور میں حج پہ جاؤں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ یہ ہدیہ میری طرف سے قبول کریں, میرے لیے دعا کریں. اب یہ ربیع بن سلیمان کہہ کے چلے گئے. صبح قافلے والے آتے ہیں, ربیع بن سلیمان حج پہ چلو, فرماتے میں نہیں جا سکتا, مجھے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. لوگوں نے کہا ہمیں پہلے ہی پتا تھا تو ڈرامے باز ہے, تو نہیں جائے گا, ہمیں پتا تھا تیری شکل ایسی ہے. لوگوں نے تانے دیے, آپ نے تیر کھا لیے, تان و تشنی کے تیر دل پر آپ نے برداشت کر لیے, سفر نہیں کیا. ان کا سگا بھائی قافلے میں چلا گیا, وہ کہتا ہے جب ہم گئے مکہ شریف میں نے دیکھا مغرب کے وقت پہنچے, ربیع بن سلیمان مغرب کی نماز ادا کر رہا ہے مگر بولتا نہیں ہے.
کلام نہیں کرتا۔ ہم مینا گئے وہاں ہمیں نظر آیا، ہم عرفات گئے وہاں ہمیں نظر آیا، ہم جمرات کے پاس گئے کنکریاں مارنے وہاں یہ ربیع بن سلیمان ہمیں نظر آیا۔ ہم جہاں جاتے ہیں ربیع بن سلیمان نظر آتا ہے۔ پھر ہم روض رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ گئے تو مواج شریف پہ کھڑا ہو کر صلاۃ و سلام کے گجرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ اور میں نے کہا کہ آپ نے آنا ہی تھا تو ہمارے ساتھ آتے، اکیلا سفر کیا ہے، ہر جگہ نظر آتے ہو۔ بس اتنا بولا کہ یہ تھیلی ہے پیسوں کی، یہ بھائی رکھ لو، تم قافلے میں ہو، ہم اکیلے ہیں، تو یہ لے چلو وہیں مجھے بغداد چل کے یا بصرہ چل کے مجھے دے دینا۔ اتنا کلام کیا بس مدینہ شریف میں، اور زیادہ نہیں۔ جب واپس قافلہ آ گیا، حضرت ربیع بن سلیمان پہلے پہنچے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے کہا یہ ربیع بن سلیمان تو وہاں پہ تھا، علاقے کے لوگ کہتے یہاں سے تو گیا ہی نہیں، تو وہاں کیسے تھا؟ توجہ نہیں فرمائی آپ، یہاں سے تو گیا ہی نہیں، وہاں کیسے تھا؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں گیا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو تجھے مکے میں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، قافلے نے دیکھا، قافلہ کہے ہم نے دیکھا۔ عجیب اور اسرار بندہ بن گیا، یہاں بھی ہے، علاقے کے لوگ کہیں یہ تو گیا ہی نہیں، یہ در ہی تھا۔ اب جناب والا بحث چلی۔ حضرت ربیع بن سلیمان کے بھائی نے کہا یہ تھیلی تم نے دی تھی مجھے، یہ اپنی پکڑو، اس میں درہم و دینار ہیں، تم نے دیے تھے کہ سنبھال کے رکھو، میں حفاظت کے طور پہ لے آیا۔ تھیلی انہوں نے لے لی۔ اب روتے روتے رات کو سو گئے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا ربیع بن سلیمان تو نے میری اولاد کی خدمت کی، تو نے میری اولاد کی خدمت کی، ہم نے تیری جگہ پہ فرشتہ مقرر کیا، تیری شکل میں وہ فرشتہ مینا، عرفات، مزدلفہ، اس نے حج بھی کیے، اور پھر یہاں تک نہیں قیامت تک تیری طرف سے یہ حج کرتے رہیں گے، کیونکہ تو نے میری اولاد کی خدمت کی ہے۔ اور پھر یہ جو تھیلی ہے نا، یہ ہم نے تیرے لیے بھجوائی ہے، کہ تاکہ تو جو ہماری اولاد کی خدمت کر رہا ہے، تو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے، تجھے جو کچھ ملے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں دین سکھایا، دین کا نام اسلام ہے، اور قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس دین پر جو محبوب نے فرمایا تم سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے پیار کرو، تو آج بھی جو دین اسلام میں رہ کر سرکار کے خاندان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین اسلام کے حسن میں سے حسین خیرات نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔